بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا اور موسم کے مناسبت سے دوسری کڑائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دیے۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کیے اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش کے ساتھ بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ یک برقگی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لاتھا رسید کیا کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا ہو گیا جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گرا گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے بسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پائے اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جھڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرم گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرم گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی اسی میں بھی راضی، مجھے بھی وہی پسند۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا اپنی جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابی نکال کر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بلا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھلسن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل جوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چائے منگوائیاں کرنے لگے کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل جوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ چند مچھیلے جوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل جوان سیڑھیوں سے گر کر بھلا کیسے ہلاک ہو گیا ہے؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعہ کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعہ کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کی بیوی کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب شوہر تھا
اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوبہ بیوی کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی بیوی کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس اللہ کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جسے میں بھی محبوب ہوں اور وہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے شاید اپنے محبوب کو خطا نہ ہونے پر مار کھاتے دیکھتا پسند نہیں آیا، اور اس نے ایک تھپڑ کے بدلے میں، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ملنگ بابا پھر لمبی لمبی کلانچیں بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔